ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے اتبعوا اتباع کرو۔ اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، پیروی کرنا۔ ولا تبتدعوا، بدعتیں مت گھڑو۔ اتباع کرو، بدعتیں ایجاد مت کرو۔ فقد کفیتم، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے، تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی پہلے جو آ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کے گئے ہیں تمہارے لیے کافی ہے، نیا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا کرو، جتنا سنت کا علم مل چکا ہے اس کی پیروی کرو، اپنی طرف سے اضافہ دین میں مت کرو، جو دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ سنت میں کفایت ہے اور بدعت میں ضلالت ہے۔ سنت میں کفایت ہے، سنت کافی ہے، اور بدعت گمراہی ہے، ہلاکت ہے۔ لہذا سلف میں آپ دیکھیں، صحابی عبداللہ ابن مسعود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا سنت میں تمہارے لیے کافی تم اس کی اتباع کرو، اور ولا تبتدعوا، اور بدعتیں ایجاد مت کرو، دین میں بدعت مت نکالو۔ امام الدارمی نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول ہے، فرماتے ہیں انا نقتدی ولا نبتدی، ہم اقتدا کرتے ہیں، ابتدا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو ہم سے پہلے ہمارے اسلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں، اور ان میں سر فہرست کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ان کے لیے ہے کہ ہم سلف کی اقتدا کرتے ہیں۔ اقتدا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے پیچھے چلنا، اس کی خیر والی خوبیاں جو اس کی ہیں، اس کے اوصاف ہیں، ان کو اپنانا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے ماتحت ہونا، ان کے تابع ہونا۔ انا نقتدی، ہم اقتدا کرتے ہیں، ہم ابتدا نہیں کرتے ہیں۔ جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے، جس کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رائج کیا ہے، ہم اس پر چلتے ہیں، ان کے اوصاف اپناتے ہیں، ان کا رائج کیا ہوا طریقہ اپناتے ہیں۔ ہم ابتدا نہیں کرتے ہیں، ہم نیا کچھ نہیں نکالتے ہیں، ہم شروعات نہیں کرتے ہیں، جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اور وَنَتَّبِعُ وَلَا نَبْتَدِعُ، وَنَتَّبِعُ، ہم اتباع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سارے صحابہ جو ہم سے پہلے جس چیز پر قائم تھے ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ وَلَا نَبْتَدِعُ، اور ہم بدعتیں نہیں گھڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اقتدا کرتے ہیں، نیا شروعات کچھ کرتے نہیں، پہلے نہیں تھا ہم نیا کچھ نکالے۔ دو، ہم اتباع کرتے ہیں سنت کی، ہم ابتداء نہیں کرتے ہیں، بدعات نہیں نکالتے ہیں۔ وَلَن نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْنَا بِالْأَثَرِ، کہتے ہیں ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اثر پر قائم ہیں۔ اثر کہتے ہیں جو دلیل منقول ہو۔ اثر کا مطلب لفظی طور پر اگر ترجمہ آپ دیکھیں، اثر کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چلتا ہے پیچھے اپنے قدموں کے نشان چھوڑتا ہے، جو چلتا ہے پیچھے قدموں کے ریت میں نشان چھوڑتا ہے، اس کو اثر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف سے، ان کے اسلاف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے، کیونکہ ان کی بہت جلدی وفات ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہم جب تک کہ ہم آثار کی اتباع کرتے رہیں گے ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جب تک کہ جو دلیل ہم تک نقل ہوئی ہے ہم اس کی پیروی کریں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ معلوم ہی ہوا کہ دلیل کی پیروی کرنا گمراہی سے بچاتا ہے، دلیل کی پیروی کرنا انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، اور خواہشات اور عقل اور سماج اور میجورٹی اس طرح سے آدمی ان کو دلیل بنا لے، یہ دلیل نہیں ہے۔
دلیل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع کی جاتی ہے اور سلف جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ آپ صحابہ کا جس چیز پر اتفاق ہو حجت ہے۔ لہٰذا یہ ابن مسعود کا قول ہم نے دیکھا۔ اسی طرح سے ایک قول انہی کا ہے، فرماتے ہیں انکم الیوم علی الفطرہ، آج تم فطرت پر ہو۔ فطرت اس دین کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور فطرت اس دین کو کہتے ہیں جس پر انبیاء تھے۔ نبی کے لائے ہوئے دین کو فطرت کہا جاتا ہے۔ انکم الیوم علی الفطرہ، جسے اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس دین پر آ جاؤ۔ واقم وجہک للدین حنیفا، اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے قائم کر دو، اس طرف متوجہ کرو۔ یہ وہ دین ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ نبی کے لائے ہوئے دین کو فطرت کہتے ہیں کہ انبیاء فطرت سے ہٹ کے نیا دین نہیں لاتے ہیں، وہی دین لاتے ہیں جس کی طلب انسان کی فطرت میں ہے، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ تو کہا آج تم فطرت پر ہو، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے؟ وَإِنَّكُمْ سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم بدعتیں گھڑو گے۔ یہ ساری امت سے خطاب ہے، کسی خاص طبقے یا فرد سے نہیں، امت سے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تم بدعتیں گھڑنے لگو گے، یا تم میں سے بعض لوگ بدعتیں گھڑیں گے۔ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، اور تمہارے سامنے بدعتیں، تمہارے لیے بدعتیں گھڑی جائیں گی۔ تم بدعتیں گھڑو گے، دوسرے بدعتیں گھڑ کے تمہارے سامنے لائیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثَةٍ، تو تاکید کر رہے ہیں آپ، فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثَةٍ، جب تم کوئی نئی چیز دین میں دیکھو، لوگوں میں، سماج میں جب کوئی بدعت دیکھو، فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، تو تمہارے لیے پرانا طریقہ ہی صحیح ہے۔ بعد کے دور میں کیا ہوگا؟ لوگ بدعتیں گھڑیں گے، تم بھی بدعتوں میں گھڑنے میں لگ جاؤ گے، لوگ بھی بدعتیں گھڑیں گے۔ یاد رکھو اس دور میں نیک لوگوں سے، واقعی سمجھ رکھنے والوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں۔ دیکھو جب ایسا ہونے لگے، جب سماج بدعتیں گھڑنے لگے اور مسلمان اس پر عمل کرنے لگے، تو کہا فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثَةٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، جب تم بدعتیں دیکھو تو تمہارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ الہدی الاول، ہدی کہتے ہیں اسوہ کو، ہدی کہتے ہیں طریقے کو، ہدی کہتے ہیں راستے کو۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْهَدْيِ الْأَوَّلِ، جو پہلا راستہ ہے، پہلا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جس پر تھے، تمہارے لیے وہ طریقہ ضروری ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ جب مسلمانوں میں بدعت عام ہوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو صحیح کہا ہے۔